انسانیت نے ہزاروں سال کے تجربات اور سماجی ارتقاء کے نتیجے میں اپنے شعور سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بیلٹ ہی وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے سیولائزڈ انداز میں تبدیلی اقتدار کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جدید دور میں سرمایہ داری نظام کے غلبہ کی وجہ سے بیلٹ کو یوز تو کیا جاتا ہے، لیکن کس مقصد کے لیے؟ گورنمنٹ آف دی پیپل، فار دی پیپل، بائی دی پیپل۔ یہ جو اصل بیلٹ کا مقصد تھا، جو جمہوریت کا مقصد تھا، اس کے لیے نہیں، بلکہ ایسی حکومت جو سرمایہ داروں کے ذریعے ہو، سرمایہ داروں کے لیے ہو اور سرمایہ داروں کی ہو، اس مقصد کے لیے بیلٹ کو یوز کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کی تازہ ترین اگزامپل ہم موجودہ کشمیر کے الیکشنوں میں دیکھ سکتے ہیں، جہاں ہر 5 سالوں کے بعد ایک ڈرامہ رچایا جاتا ہے اور 75 سالوں سے یہ ریہرسل جاری ہے، جس کے نتیجے میں نسل در نسل چہرے بدل بدل کر چند مخصوص خاندان ہیں، سیاسی اور مذہبی اجارہ دار، جو کشمیر کے عوام کی گردنوں پر مسلط ہیں، اور ان کی اپنی حقیقت یہ ہے کہ وہ جسٹ ایک ملازم، ایک کلرک سے زیادہ اختیارات نہیں رکھتے، کہ ان کے اوپر بیوروکریسی لینٹ آفیسرز کی صورت میں مسلط ہے۔ وہ جی سی او مری ان کو چلاتا ہے، کشمیر کونسل، وہاں پر یہ ہے کہ ان کے سارے اختیارات کنٹرول کیے جاتے ہیں، اور نام نہاد قانون ساز اسمبلی جسٹ ربڑ سٹیمپ ہے، اور یہ سارے کا سارا عمل غلامی کے دستاویزات، وہ معاہدہ کراچی کی صورت میں ہو یا ایکٹ 1974 ہو، اس کے ذریعے سے کشمیر کی گردنوں کے اندر یہ دستاویزات غلامی کے توق کے طور پر ڈال دی گئی، اور اس کے نتیجے میں سچویشن یہ ہے کہ یہ جو چند خاندان سیاسی اور مذہبی اعتبار سے کشمیر میں اجارہ دار ہیں، جو یہاں پر مسلط، جو یہاں پر سرمایہ داری نظام ہے، امریکی سامراجی غلبہ ہے، اس کے اعلی کار ہیں، وہ ہر 5 سالوں کے بعد بہروپیے بن کر سادالو عوام ان کو یہ ہے کہ ورغلا کر، ان کو یہ ہے کہ خواب دکھلا کر، ان سے ووٹ لے کر یہ ہے کہ یہاں پر دوبارہ ان پر مسلط ہوتے ہیں، اور پھر 5 سالوں کے لیے غائب ہو جاتے ہیں، اور خود وہ اسلام آباد کے پوش سیکٹرز میں رہتے ہیں، لیکن کشمیر وہ سٹون ایج کی پکچر پیش کر رہا ہے، کھنڈرات میں بدلا ہوا ہے۔ جبکہ یہ وہ کشمیر ہے جس کے لیے جہانگیر نے کہا تھا کہ گر فردوس بری بروئے زمیں است، ہمیں است تو ہمیں است تو ہمیں است، کہ اگر اس کرۂ ارضی پر کوئی جنت ہے تو وہ کشمیر ہے، لیکن یہاں پر مسلط سسٹم کی وجہ سے، چند خاندانوں کے تسلط کی وجہ سے کشمیر کھنڈرات میں بدلا ہوا ہے، اور 5 سالوں کے بعد کشمیر کے عوام کو ٹوٹی کے نام پر، کھمبے کے نام پر، کالے پائپوں کے نام کے اوپر، چند کلومیٹر سڑک کے ٹوٹو کے نام کے اوپر ان کو یہ ہے کہ خریدا اور فروخت کیا جاتا ہے، اور پھر غائب ہو جاتے ہیں، اور پھر 5 سال کے بعد دوبارہ آ کر وہی لولی پاپ عوام کو دیا جاتا ہے۔ کشمیر کی قومی آزادی، خود مختاری، ڈگنیٹی، وقار، اس کا تشخص، اور اس اعتبار سے ظاہر سی بات ہے اس کی سالمیت، ان امور کے اوپر کوئی بحث نہیں ہوتی ہے، یہ ایک المیہ ہے۔ اس تناظر میں کشمیر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو نام نہاد قوم پرستی کی تحریکات ہیں، وہ بھی علاقائیت اور قبائلیت سے اوپر اٹھنے میں ناکام ہیں، اور ان کے ہاں بھی اصل حقائق کا ادراک نہیں ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر جو پاکستان کے زیر انتظام ہے، جو کل کشمیر کا ایک چھوٹا سا جز ہے، یہ جس کی وحدت پارا پارا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہے، تقسیم ہے، یا پھر پاکستان کی قومی اکائیاں پنجاب، سندھ، پختونخوا، بلوچستان، ان سب کے اوپر ایک ہی ساورن پاور وہ ایکسرسائز کر رہی ہے۔ جب تک اس سطح پر جوہری تبدیلی نہیں آتی، ان 5 قومیتوں اور قوموں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ کشمیر اپنے قومی تشخص کو، قومی آزادی کو، خود مختاری کو اس پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے کیسے ایکسیلریٹ کشمیر کی قوتیں کر سکتی ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ کشمیر کی قوتیں وہ ان 4 اکائیوں جو شمال مغربی ہند
کی سرزمین پر آباد ہیں، ان کی مظلوم عوام محنت کشوں مزدوروں کسانوں کے ساتھ مل کر وسیع تر اشتراک عمل اختیار کریں کہ اسی عمل کے ذریعے سے مشترکہ جد و جہد کے ذریعے سے اس بنیادی قوت کو یہاں پر یہ ہے کہ تبدیل کیا جا سکتا ہے جو ان تمام قوموں کے وسائل کے اوپر تسلط کیے ہوئے ہے اور جس کی پشت پر امریکی سامراجی غلبہ ہے۔ اس تناظر میں یونائٹڈ پاکستان جو شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر سرزمین پاکستان جو شمال مغربی ہند کا خطہ ہے، اس پر ایک عظیم و شان انقلاب کی جد و جہد میں مصروف عمل انقلابی پارٹی ہے۔ ہمارا ویژن یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں اور اس اعتبار سے ہمارے امام انقلاب عبید اللہ سندھی ان کا ویژن یہ ہے، بلکہ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہم پورے ہندوستان سے دستبردار ہو سکتے ہیں لیکن شمال مغربی ہند سے دستبردار نہیں ہوگی۔ شمال مغربی ہند یہ جو وادی سندھ کی تہذیب کا خطہ ہے، جہاں پر یہ 5 قومیں عظیم قومیں آباد ہیں جو ہزاروں سال سے اس سرزمین پر آباد ہے، ہزاروں سال سے کشمیر کی قوم اس خطے پر آباد ہے، ہزاروں سال سے پنجاب کی قوم یہاں پر آباد ہے، ہزاروں سال سے سندھ کی قوم یہاں پر آباد ہے، ہزاروں سال سے بلوچستان کی قوم یہاں پر آباد ہے، ہزاروں سال سے پختون قوم یہاں پر آباد ہے۔ یہ 5 قومیں، ان قوموں کا یہ جو مشترکہ طور پر یہ وفاق ہے، یہ جو سرزمین ہے شمال مغربی ہند، اس میں مشترکہ طور پر یہاں کی قومیں مل کر جب تک وسیع تر اشتراک عمل اختیار کر کے ایک ہمگیر انقلاب کی جد و جہد نہیں کرتی، یہاں پر سٹیٹس کو تبدیل نہیں ہو سکتا، حالات بدل نہیں سکتے۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو شمال مغربی ہند کا یہ خطہ، وادی سندھ کی تہذیب کا یہ خطہ جس پر یہ 5 قومیں آباد ہیں، اس کی ڈیموگرافی کے اعتبار سے، جیوگرافی کے اعتبار سے، اسٹریٹجی کے اعتبار سے اہم ترین حیثیت ہے 3 ریجنز میں، جنوبی ایشیا، وسط ایشیا اور مغربی ایشیا، جس کے سنگم پر یہ خطہ موجود ہے۔ اگر یہاں پر ایک ہمگیر انقلاب آتا ہے تو یہ انقلاب ان تینوں ریجنز میں بہت تیزی کے ساتھ ہمگیر یہ ہے کہ تبدیلیوں کا باعث بنے گا اور اس پورے ریجن کو، ان تینوں ریجنز کو انٹیگریشن میں بدل کر انٹرنیشنل سطح پر ایک بہت بڑی تبدیلی اور بہت بڑی یہ ہے کہ جو ہے نا ایک نئی سوچ اس کو پروان چڑھانے کا باعث بنے گا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے اندر اگر بات کی جائے، وہاں کی نام نہاد ربڑ سٹیمپ یہ ہے کہ قانون ساز اسمبلی یا اس کی جگہ پر کوئی دستور ساز اسمبلی لگائی جائے، یہ سب لولی پاپ ہے۔ جب تک اوپر سرمایہ داری نظام کا تسلط قائم ہے، امریکی سامراجی غلبہ موجود ہے، ان لولی پاپ سے، اس طرح کی تبدیلیوں سے کوئی سٹیٹس کو تبدیل نہیں ہوگا۔ سٹیٹس کو کی تبدیلی کے لیے یہاں کی 5 اقوام کو مشترکہ طور پر شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر ہمگیر انقلاب کی جد و جہد کرنی ہوگی اور اس کے لیے واحد پلیٹ فارم یونائٹڈ پاکستان ہے۔ اس لیے پاکستان کے تمام نوجوانوں اور بالخصوص موجودہ حالات کے تناظر میں کشمیر کے نوجوانوں کو یہ دعوت فکر ہے کہ ان مفاد پرست ابن الوقت مکار اور عیار سیاستدانوں، خواہ وہ مذہب کے نام سے ہوں یا مذہب کے بہروپیے ہوں یا سیاست کے نام سے ہوں، جو یہاں پر اپنے آقاؤں کے کاسہ لیس ہیں، جو آپ کی گردنوں پر مسلط ہونے کے لیے آتے ہیں، ان کو ریجیکٹ کریں، مسترد کریں اور یونائٹڈ پاکستان کے پلیٹ فارم کو جوائن کریں، جہاں پر آپ لیڈرشپ کے مراحل سے گزر کر، تربیت کے عمل سے گزر کر لیڈرشپ کے منصب پہ ہمکنار ہوں گے اور آپ کی قیادت میں اس سرزمین پر وہ عظیم انقلاب برپا ہوگا جو پاکستان اور اس خطے کی 5 اقوام، ان کی آزادی، خود مختاری، وقار، اس کا یہ ہے کہ علمبردار ہوگا۔ اور یہ انقلاب شمال مغربی ہند میں آباد وادی سندھ کی تہذیب کی حامل ان اقوام، جس کو آج فیڈریشن آف پاکستان سے موسوم ٹھہرایا جاتا ہے، اس فیڈریشن کو دنیا میں ایک باوقار مقام دلائے گا اور دنیا کی قیادت کی صفوں میں یہ انقلاب اس خطے کی اقوام کو لا کر کھڑا کرے گا۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہم حقیقی معنوں میں آزادی اور حریت سے ہمکنار ہو سکتے ہیں، باقی سب سراب ہے۔ تو آئیے یونائٹڈ پاکستان کا دست و بازو بنیے تاکہ ہم بہت جلد اس سرزمین پر شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر عظیم سوشلسٹ انقلاب کا سورج طلوع کر سکیں۔ بہت شکریہ۔